بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من یفقہوا قولی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے آرٹ آف تھنکنگ۔ آرٹ آف تھنکنگ اگر میں کہوں تو میرا سبجیکٹ رہا ہے اس وقت سے جب کہ یہ ورڈ بھی میرے پاس نہیں تھا، جب میں انگریزی نہیں جانتا تھا اور آرٹ آف تھنکنگ کا ورڈ بھی نہیں سنا تھا میں نے، تب سے میں اپنے میرا جو نیچر ہے یا جو مائنڈ سیٹ ہے میرا، اس کی وجہ سے میں اس پر سوچتا رہا ہوں اور آج تک بھی اس پر سوچ رہا ہوں۔ جو سب سے بڑا کویشچن میرے مائنڈ میں تھا وہ آج ہی حل ہوا ہے، آج ہی ایک ڈسکوری مجھے ہوئی۔ دیکھیے، فلاسفرس کو آپ پڑھیں، یہ تھنکرس کو پڑھیں تو تقریباً سبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو گول ہے وہ ہے ہیپینس کو اچیو کرنا، ہیپینس۔ لیکن برٹراڈ رسل نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہی ہے ہیپینس، یہ اس کا ٹائٹل ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہیپینس کو اچیو کرنا امپاسبل ہے۔ تو یہ کیسی بات ہے کہ اس دنیا میں سب کچھ اچیویبل ہو اور وہی چیز اچیویبل نہ ہو جس کو ہم سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ تو برٹراڈ رسل کی کتاب اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیتی، صرف سوال ہی پر وہ کتاب ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بات کسی بڑے فلاسفی کا ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی کسی سے بھی جو روڈ پر چل رہا ہو یا پارک میں بیٹھا ہوا ہو، اس سے پوچھیے اور سروے کیجیے تو آپ پائیں گے کہ ہر آدمی کا گول جو تھا وہ اس کو اچیو نہیں کر سکا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری گڈ ہیلتھ ہو، اور کسی کی بھی گڈ ہیلتھ نہیں، چاہے وہ اس کے وہ لوگ جو درجنوں ڈاکٹر کے لیے لگے رہتے ہیں تب بھی انہیں گڈ ہیلتھ نہیں ملتی۔ تو گڈ ہیلتھ، گڈ ہوم، گڈ فیملی، گڈ سوسائٹی، گڈ ایڈمنسٹریشن، یعنی ہر جگہ آدمی چاہتا ہے جو چیز حاصل کرنا، تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو حاصل کر پائے۔ ابھی آپ نے یہ پرمود مہاجن کا قصہ آپ سب کو یاد ہوگا۔ وہ کہتے تھے کہ میرا گول اپنی پارٹی کو ٹاپ پر لے جانا ہے۔ I want to be to BJP what Sachin Tendulkar is to the Indian team, Indian cricket team۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ اس کو اچیو کیے بغیر چلے گئے دنیا سے۔ یہ ہر ایک کا حال ہے، چاہے وہ جھگی جھوپڑی میں رہتا ہو، چاہے ملٹی اسٹوری بلڈنگ میں رہتا ہو۔ تو گڈ ہیلتھ، گڈ ہوم، گڈ سوسائٹی، گڈ ایڈمنسٹریشن، یہ سب لوگوں کے ڈریم ہیں جو پورے نہیں ہوئے۔ مثلاً آپ اسٹڈی آف یہ ہسٹری آف تھاٹ کی کوئی بھی بک لیں تو ہر بک میں آپ کو یہی کہانی دکھائی پڑے گی۔ ابھی ریسنٹلی میں نے ایک پڑھا، دیکھیے یہ جو پیس کا جو کانسیپٹ ہے، ہر آدمی مانتا ہے کہ پیس
سپریم چیز ہے اچھی سوسائٹی بنانے کے لیے. اس کا ایک مستقل ڈسپلن ہے جس کو کہتے ہیں پیسیفزم. پیسیفزم کا مطلب ہے تھیوری آف پیس یا فلاسفی آف پیس. اس پر بہت سارے بکس لکھی گئی ہیں. ان سارے بکس کا خلاصہ چھپا ہے بریٹینیکا میں. آپ بریٹینیکا کا جو پیسیفزم کا جو آرٹیکل ہے اس کو پڑھیے. بہت ہی بڑا ہے, شاید 20 پیجز کا ہوگا. اس میں وہ بتاتے ہیں کہ پیسیفزم انسان کا ڈریم ہے ہمیشہ سے, لیکن یہ ڈریم کبھی فلفل نہیں ہوا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ صرف گاندھی ایسے شخص ہیں جو پارشیلی پیسیفزم کو اچیو کر سکے. پارشلی کیوں؟ اس لیے کہ برٹشرس کو آؤسٹ کرنے کے لیے تو انہوں نے پیس کا فارمولا سکسیسفلی اپلائی کیا, لیکن اصل جو چیز تھی کہ انڈیا میں ایک سوسائٹی بنے جہاں کلچر آف پیس ہو, تو وہ سوسائٹی نہیں بنی, بلکہ پہلے جو پیس تھا وہ بھی ڈسٹرب ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ پیسیفزم جو ہے وہ انفلفلڈ ڈریم ہے سارے لوگوں کے لیے. اسی طرح سے جتنے بھی جس ڈسپلن کے لوگ بھی ہیں, پالیٹکس میں یا دوسرے جو فیلڈ ہیں, ہر ایک میں آپ پائیں گے کہ کوئی بھی ملنے کی بات نہیں کرتا بلکہ پانے کی بات کرتا ہے. آج بھی میں پرائم منسٹر صاحب کی تقریر سن رہا تھا کہ ہم کو یہ چاہیے, ہم کو وہ چاہیے. یہی اسپیچ میں 1947 سے پہلے بھی سنتا تھا, اس کے بعد بھی. ہمارے تمام لیڈر یہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا انڈیا چاہیے. کوئی یہ نیوز نہ دے سکا کہ ہم نے ایسا انڈیا بنا لیا ہے. ایک پارٹی نے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں, شائننگ انڈیا کا کلیم کیا گیا ہے کہ ہم نے شائننگ انڈیا بنا لیا ہے, لیکن یہاں کی پبلک نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور ان کو ہار ماننی پڑی. ایسا کیوں ہے؟ یہ مجھے آج ہی یہ ڈسکوری ہوئی. یعنی ویگلی تو میرے مائنڈ میں بات تھی, آج میری سمجھ میں آئی. قرآن کی 2 چھوٹے چھوٹے چیپٹر ہیں, ان کو پڑھتے ہوئے. ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں التین. یہ ہے قرآن کا چیپٹر نمبر 97. دوسرا ہے والعصر. یہ ہے چیپٹر نمبر 103. اس میں قرآن کہتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. یعنی خدا کہتا ہے کہ وی کریٹڈ مین in the best mold, then we cast him down to the lowest of the low. ایسی دوسرا چیپٹر جو ہے والعصر والعصر ان الانسان لفی خسر. The history is a witness that man is in loss. اس پر میں نے سوچا کہ ایسا کیوں ہے. تو میری سمجھ میں آیا کہ اس پہ آتا ہے الا الذین آمنوا, دونوں چیپٹر میں, ایکسیپٹ دوز ہو ڈسکورڈ گاڈ اینڈ ڈسکورڈ دا کریشن پلان آف گاڈ. تو میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ گریک فلاسفر سے لے کر آج تک ایک ہی غلطی دہرائی گئی ہے, وہ یہ
کہ کریٹر کا جو کریشن پلان ہے اس کو نہ لے کر کے زندگی کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئی. آپ غور کیجئے کہ جس نے دنیا کو بنایا اس کا اپنا جو کریشن پلان ہے، آپ اسی کو سامنے نہ رکھیں تو جو بھی آپ ایکسپلینیشن چاہیں گے کرنا وہ صحیح نہیں ہوگا. جیسے مثال کے طور پر ہیپینس کو لیجیے. ہر آدمی جو چاہتا ہے ہیپینس، گڈ ہیلتھ، گڈ ہوم، گڈ سوسائٹی، تو سمپلی جو خدا کا جو کریشن پلان ہے اس کے مطابق سمپلی یہ پاسبل ہی نہیں ہے. سارے لوگ ون ٹو آل ایک ایسی چیز کو پانے کی کوشش کر رہے ہیں جو پاسبل ہی نہیں تھی. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ قرآن کی سورہ نمبر 67 میں ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا نے بنائی زندگی اور موت کس کے لیے؟ ٹیسٹ کے لیے. یعنی یہ دنیا جو ہے خدا کے کریشن پلان کے مطابق ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. تو چونکہ خدا نے دنیا کو بنایا ہے ٹیسٹ کے لیے، اس لیے اس نے سارے انسانوں کو آزادی دے دی ہے. یعنی اس بات کو اگر ہم جان لیں کہ دنیا بنی ہے ایز اے ٹیسٹنگ گراؤنڈ اور اس بنا پر ہر ایک کو آزادی بھی دی گئی ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو آپ چاہتے ہیں وہ اچیویبل نہیں ہے. کیونکہ ایک آدمی اپنی فریڈم کو مس یوز کر کے ساری بات بگاڑ دے گا. جیسا کہ پرمود مہاجن کے بھائی نے اپنی فریڈم کو مس یوز کر کے اپنے سگے بھائی کو مار ڈالا. اس سے پہلے مہاتما گاندھی جو راشٹرپتا تھے، تو ایک آدمی نے اپنی فریڈم کو مس یوز کر کے انہیں گولی مار دی. تو سوال یہ ہے کہ جب خدا نے انسان کو بنایا ہو اس کے لیے، اس لیے فریڈم بھی دی ہو اس کو، تو یہی ہوتا رہے گا ہمیشہ. کہیں نہ کہیں بات بگڑ جائے گی. کہیں آپ کو ایکسیڈنٹ ہوگا، کہیں ہیلتھ خراب ہو جائے گی، اور کہیں ڈیتھ ہو جائے گی. جیسے کہ پرمود مہاجن چاہتے تھے اپنی پارٹی کو ٹاپ پہ لے جائیں، اور ڈیتھ نے ان کی پلاننگ کو ختم کر دیا. تو کریشن پلان جو خدا کا ہے اس میں جو اصل چیز ہے وہ ٹیسٹ میں کوالیفائی کرنا، نہ کہ دنیا ہی میں پیراڈائز بنا لینا. دنیا ہی میں ہیپینس مل جائے، دنیا ہی میں گڈ ہیلتھ، گڈ ہوم، گڈ سوسائٹی مل جائے، یہ خدا کا کنسرن ہی نہیں ہے. کیونکہ خدا نے جو بنایا ہے تو یہ اس لیے بنایا ہے کہ جو لوگ ٹیسٹ میں کوالیفائی کریں ان کو پیراڈائز میں جگہ دی جائے. تو خدا کے جو کریشن پلان ہے خدا کا، جو اس میں زندگی کے دو حصے ہیں، پری ڈیتھ پیریڈ اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ. تو پری ڈیتھ پیریڈ میں صرف ٹیسٹ دینا ہے. پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں یہ پاسبل ہوگا کہ آپ کو اچھی ہیلتھ ملے، آپ کو اچھا گھر ملے، اچھی سوسائٹی ملے. تو جو چیز پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں پیراڈائز میں ملنے والی ہے اس کو آپ پری ڈیتھ پیریڈ میں اسی دنیا میں جہاں ٹیسٹ کا اعتبار سے سب چیز بنائی گئی وہاں لینا چاہیں تو وہ پاسبل نہیں ہے، وہ اچیویبل نہیں ہے. وہ یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ سارا کہ جب آپ خدا کے کریشن پلان کو جان لیتے ہیں
تو آپ اس پوزیشن میں جاتے ہیں کہ آپ ایکسپلین کر سکیں چیزوں کو، اور جب آپ ایکسپلین کر پائیں گے تبھی ایسا ممکن ہوگا کہ آپ اچھا پلان کر سکیں. پلاننگ اسی وقت، یعنی صحیح پلاننگ اسی وقت پاسبل ہے جب کہ آپ صحیح ایکسپلینیشن بھی آپ کو ہو چکا ہو. اب میں چند اور باتیں کہنا چاہوں گا جو ہمارے ڈیلی لائف سے تعلق ہے اس کا، اور ہر ایک سے تعلق ہے اس کا. دیکھیے، قرآن میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے جب پہلا انسان ایڈم بنایا تو اس وقت اس سے پہلے یہاں پر جن لوگ ہوا کرتے تھے. جنہی لوگوں کا وہ ہیڈ تھا جس کو کہتے ہیں سیٹن جن لوگوں کا ہیڈ تھا. تو خدا نے دراصل، یعنی یہ معلوم ہوتا ہے قرآن سے کہ پہلے خدا نے زمین بنائی، پھر زمین کو دیا جن کے چارج میں، جس کا لیڈر سیٹن تھا ان کے چارج میں دیا. ان لوگوں نے یہاں پر اپنی فریڈم کو مس یوز کیا تو خدا نے ان کو ہٹا دیا. ان کو ہٹا کے پھر انسان کو کے چارج میں زمین دی. تو جب انسان کو پیدا کر کے خدا نے اس کے چارج میں زمین دی تو اس وقت ایز اے ٹوکن خدا نے حکم دیا کہ سیٹن کو کہ تم ان کے آگے جھک جاؤ، فزیکلی جھکو ایز اے ٹوکن. تو سیٹن نے کیا کیا؟ ریفیوز کر دیا. اس نے کہا کہ میں نہیں جھکوں گا. اور ریزن کیا بتایا؟ کہ میں اس سے سپیریئر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. تو نے پیدا کیا ہے مجھ کو فائر سے اور ایڈم کو پیدا کیا ہے مٹی سے. اس کی اپنی لاجک کے مطابق فائر سپیریئر تھی اور مٹی انفیریئر تھی. تو اس نے کہا کہ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. تو اس وقت آتا ہے کہ خدا نے کہا کہ جاؤ جو بھی تمہارا. پھر اس وقت سیٹن نے چیلنج دیا خدا کو کہ میں یہ سارے انسانوں کو بہکاؤں گا، انہیں راستے سے ہٹاؤں گا اور ہر طرف کرپشن پھیلا دوں گا. تو خدا نے آزادی دی، یعنی سیٹن کو بھی آزادی. اس دنیا میں سیٹن کو بھی فریڈم ہے اور انسان کو بھی فریڈم ہے، دونوں کو. اس وقت تک جب تک کہ ڈے آف ججمنٹ نہ آ جائے. صرف ڈے آف ججمنٹ جب آئے گا تب یہ abolish ہوگی یہ فریڈم. تو خدا نے کہا کہ جاؤ، سیٹن سے کہا تم میں سے جو شخص، یعنی انسانوں میں سے جو شخص تمہارا یعنی تمہارے راستے پر چلے گا تو تم کو اور اس کو سب کو میں ہیل میں ڈال دوں گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی سیٹن کا کون سا راستہ ہے جس پر چلنے سے انسان ہیل میں جاتا ہے؟ وہ یہی ہے انا خیر من، کہ میں سپیریئر ہوں. اگر آپ دیکھیں تو پوری ہسٹری اسی کا یعنی پوری ہسٹری میں اسی کا ڈرامہ دکھائی دے گا. جب بھی کوئی آدمی کوئی بھی گڑبڑ بچاتا ہے تو اس وقت یہی سمجھتا ہے کہ میں سپیریئر ہوں. پرمود مہاجن کے بھائی نے جب اس کو مارا اس وقت کم از کم یہ سمجھا کہ میرے پاس گن ہے، ریوالور ہے، ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو میں اس سے زیادہ ہوں، مار سکتا ہوں اس کو. جتنے بھی کرپشن ہے، جتنے بھی ایٹراسٹیز ہیں،
سب رزلٹ ہے کس بات کا؟ اسی بات کا کہ آدمی اپنے کو سپیریئر سمجھ لیتا ہے اور دوسرے کو انفیریئر سمجھ لیتا ہے. اسی کو آپ آرگنس بھی کہتے ہیں. تو چونکہ آدمی کو چھوٹ ہے ڈے آف ججمنٹ تک، تو یہ نہیں ہونا ہے. یہ دیکھیے، ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا نے جس یعنی خدا کا جو کریشن پلان ہے اس کے مطابق خدا نے دنیا کو اس طرح بنایا ہے کہ یہاں پر ہر پازیٹیو کے ساتھ نگیٹو ہے، ہر پلس پوائنٹ کے ساتھ مائنس پوائنٹ، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. آپ دونوں کو ڈیٹیچ نہیں کر سکتے. میں اکثر سوچتا ہوں کہ خدا نے گلاب کا جو پیڑ بنایا، گلاب کا پودا، روز پلانٹ، وہ کیا ہے؟ وہ ایک السٹریشن ہے. وہ ایک السٹریشن ہے اس بات کا کہ انسان کا معاملہ اس دنیا میں کیا ہے. یہاں پر انسان کے لیے روز بھی ہے اور تھارن بھی ہے. جہاں روز ہے وہاں تھارن ہے، جہاں تھارن ہے وہاں روز بھی ہے. آپ دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے. تو اگر آپ روز چاہتے ہیں لینا، اگر آپ فلاور چاہتے ہیں لینا، تو آپ کو تھارن کو اگنور کرنا پڑے گا. آدمی چاہتا ہے کہ اس کو صرف پازیٹیو ملے، نگیٹو نہ ملے. یہ امپاسبل ہے. کشمیر میں کا ایک قصہ ہے کہ ایک آدمی کا ایک دوست تھا، دونوں مل کر رہتے تھے. اس کے بعد اس کے پاس ایک دوست کے پاس پیسہ زیادہ آ گیا، ایک دوست جو تھا وہ ویسے ہی کم پیسے والا رہا. تو جس دوست کے پاس پیسہ زیادہ آ گیا تھا، اب وہ اس سے ملنا مشکل ہو گیا دوست کے لیے. جب اسے زیادہ تھا وہ ملتا نہیں تھا، کہیں یہاں ہے کہیں وہاں ہے. تو اس نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، جب سے تمہارا کاروبار بڑھا ہے تم ملتے ہی نہیں. تو اس نے کہا کہ میرے اوپر دولت کی بجلی گری ہے، دولت کی بجلی گری ہے. کہ دولت ایک طرف دولت ہے، دوسری طرف بجلی بھی ہے. جہاں دولت آئی تو اس کے ساتھ بہت سے پرابلم آئے. دنیا میں کوئی دولت مند ایسا نہیں ہے جس کی دولت اس کے لیے پرابلم نہ لائی ہو. تو اس بات کو آدمی کو جاننا چاہیے، تبھی وہ صحیح یعنی ٹینشن فری رہ سکتا ہے. دیکھیے، ٹینشن جو ہے یعنی ڈی اسٹریسنگ آج کل بہت ہوتا ہے دنیا میں. ڈی اسٹریسنگ کے بہت دکانیں کھلی ہوئی ہیں. ڈی اسٹریسنگ کسی قسم کے انیستھیسیا کا نام نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ خاص طرح کی پریکٹس کر لو، کچھ اپنے تھنکنگ کو اسٹاپ کر دو کچھ دیر کے لیے، تو اس سے کیا ہوگا؟ ٹیمپریری طور پر آپ کچھ دیر کے لیے ایک ایکسٹیسی ہو جائے گی آپ کو. ٹیمپریری طور پر آپ سب کچھ بھول جائیں گے، لیکن اس کے بعد جب آپ آئیں گے اپنی دنیا میں تو کیا ہوگا؟ پھر وہی کہ وہی. یہاں پر ہریانہ میں ایک صاحب ہیں جسٹس تیوتیا. تو ایک بار انہوں نے کہا کہ میں نے جوائن کیا تھا ایک کچھ لوگ ڈی اسٹریسنگ کا جو کاروبار کرتے ہیں، تو وہ اسی قسم کے اس میں گئے. تو انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں تک میں پریکٹس کرتا رہا، لیکن ہوتا یہ تھا کہ جتنی دیر میں ان کے ساتھ ہوتا تھا وہاں پر کوئی خاص طرح کی پریکٹس اور کچھ خاص طرح کا وہ، تو ٹیمپریری طور پر لگتا تھا کہ میں فری ہوں.
ہو گیا ہوں ٹینشن فری. لیکن جب واپس آیا اپنے کاروبار میں اپنے گھر میں تو ویسے ہی ویسے ہی. تو ڈی اسٹریسنگ کا فارمولہ یہ سب نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ آپ یہ مان لیں، ایکسیپٹ کر لیں اس ریئلٹی کو کہ مجھے جب کوئی پھول ملا گا تو ساتھ ساتھ تھاٹ بھی آئے گا. جب مجھے دولت ملے گی تو بجلی بھی گرے گی. جب مجھے ہیلتھ ملے گی تو بیماری بھی ساتھ ساتھ آئے گی کچھ دنوں میں. جب میں کار ملے گی تو ایکسیڈنٹ بھی ساتھ ساتھ لگا ہوا چلا آئے گا. تو ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرنا یہ ٹینشن فری بناتا ہے آپ کو. میں دیکھ ڈی اسٹریسنگ کا جو فارمولہ ہے وہ یہ نہیں کہ اسٹریس ختم ہو جائے، وہ یہ ہے کہ آپ ریئلٹی کو ایکسیپٹ کر لیں. ایکسیپٹنس آف ریئلٹی از دا اونلی فارمولہ آف ڈی اسٹریسنگ. میں کشمیر گیا تو ان لوگوں کو بہت زبردست شکایتیں وغیرہ جانتے ہیں کہ ہے. تو میں نے کہا کہ ایک ہی حل ہے آپ کا، وہ ہے یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دا ریئلٹی. جو ہو گیا اس کو مان لیجیے، بس بات ختم. سارا ٹینشن ختم، ساری لڑائی ختم، سارا وائلنس ختم. تو سمپل فارمولہ ہے ایکسیپٹنس آف ریئلٹی. یہی فارمولہ ڈی اسٹریسنگ کا ایک ہی سکسیسفل فارمولہ ہے. دوسری چیز جو نیچر نے، میں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ نیچر ہے یہ ایک السٹریشن ہے یا ایک ڈیمونسٹریشن ہے اس بات کا کہ ہمیں دنیا میں کیسے رہنا ہے. تو نیچر میں جو چیزیں ہیں اس میں سے ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں گائے، کاؤ. کاؤ کیا چیز ہے؟ بچپن میں جب ہم چھوٹے تھے پڑھتے تھے گاؤں میں، تو ہم نے ایک کتاب میں جو ہم کو پڑھائی جاتی تھی اس زمانے میں، اس میں ایک گائے کے بارے میں ایک تھا، ایک نظم. اس کی ایک لائن تھی، کل جو گھاس چری تھی بن میں، کل جو گھاس چری تھی بن میں، دودھ بنی وہ گائے کے تھن میں. اس وقت تو یہ ایک اردو کی نظم کے طور پر پڑھا تھا ہم نے. اب بات کو میں نے سوچا تو معلوم ہوا کہ یہ خدا کا، یعنی گائے خدا کا ایک بہت بڑا کام کر رہی ہے. وہ اس بات کا ڈیمونسٹریشن دے رہی ہے کہ اگر تم کو دودھ چاہیے تو گھاس کو کنورٹ کرنے کا آرٹ سیکھو. یعنی ایک لیونگ انڈسٹری ہے گائے، جو بتاتی ہے کہ گھاس، اس کے اندر گھاس داخل کی جاتی ہے اور نکلتا ہے دودھ. تو سوسائٹی میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ملک ملے تو آپ کو گھاس کو لینے کا کلا سیکھنا ہوگا. اسی کو کہا جاتا ہے کہ یعنی ان گیونگ دیٹ وی ریسیو، یہ جتنا دینا اتنا پانا. یعنی پہلے گیور بننا پڑتا ہے تب آپ ٹیکر بن سکتے ہیں. اب اس کو لیجیے تو جانا جتنے بھی اس قسم کے چل رہے ہیں، وہ کوئی ریزرویشن کے لیے ہنگامہ کر رہا ہے، کوئی پروٹیسٹ کر رہا ہے کہ مجھے یہ نہیں ملا، اپنے رائٹ کے لیے پروٹیسٹ کر رہا ہے. یہ سب کریشن پلان کے خلاف ہے. رائٹ کو آپ ڈیمانڈ کر کے نہیں پا سکتے، امپاسبل ہے. اپنی ڈیوٹی پوری کیجیے اور رائٹ آپ کو ملے گا. گائے بتا رہی ہے کہ پہلے گھاس کو کھاؤ پھر تمہیں ملک ملے گا. یعنی پہلے نان ملک کو لینا پڑے گا پھر تم کو ملک ملے گا. تو یہی سوشل فارمولہ ہے کہ پہلے آپ کو اپنی ڈیوٹی پوری کرنی پڑے گی پھر آپ کو رائٹ مل جائے گا. آج کل کیا ہے، ڈیوٹی کی طرف دھیان نہیں اور رائٹ کے لیے بڑے بڑے جلوس نکل رہے ہیں.
ہماری پوری سوسائٹی آج کل جو ہے وہ رائٹ کانشیس سوسائٹی بن گئی ہے، جبکہ سوسائٹی صحیح وہ ہے جو ڈیوٹی کانشیس سوسائٹی ہو. ڈیوٹی کانشیس سوسائٹی ہی میں صحیح معنوں میں لوگوں کو رائٹ ملیں گے. جو سوسائٹی رائٹ کانشیس ہو جائے اس میں کسی کو کچھ ملنے والا نہیں. تو یہ سارا جو معاملہ ہے یہ کریشن پلان جو خدا کا ہے اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. میں یہی یعنی جب میں کاؤنسلنگ کا ورڈ میرے پاس نہیں تھا تب سے میں کاؤنسلنگ کر رہا ہوں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو کچھ میں ہوں وہ جنم سے ہوں، یعنی ایسے ہی پیدا ہی ہوا ہوں میں. تو جیسے کہ میں اس سے یعنی اس سے پہلے میں وہاں تھا، لکھنؤ میں تھا، تو کوئی 1965 کی بات ہے یہ. تو ایک صاحب ان کا نام تھا اقبال، وہ میرے پاس کبھی کبھی آتے تھے، وہ اسٹوڈنٹ تھے وہاں پر. تو ایک دن آئے تو بہت یعنی افسوس میں دکھائی پڑ رہے تھے. تو میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں پڑھائی چھوڑ کر گھر جا رہا ہوں، ایجوکیشن چھوڑ کر گھر جا رہا ہوں. تو میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ باپ مر گئے ہیں میرے. وہ ہمارے اعظم گڑھ کے ایک ٹاؤن کے تھے وہ. تو انہوں نے کہا کہ باپ مر گئے ہیں اور میں ہی بڑا ہوں، بڑا بیٹا ہوں ان کا، مجھے جانا پڑے گا ورنہ گھر کہیں چلے گا. تو جب انہوں نے کہا کہ میرا باپ مر گیا اس لیے مجھے گھر واپس جانا پڑے گا، تو اچانک میرے منہ سے نکلا کہ آپ بھی مر جائیں تو؟ کیا گارنٹی کہ آپ نہیں مریں گے؟ آپ بھی مر جائیں تو وہ مجھ کو بہت مانتے تھے، تو میری بات کو بہت سیریسلی لیا انہوں نے. تو اور پوچھا انہوں نے کہ پھر ہمیں کیا کرنا ہے. میں نے کہا کہ آپ باپ مر گیا تو اس کو لے کر کوئی پلاننگ نہیں کرنا ہے آپ کو. وہ دو لوگ مرتے ہیں اور جیتے ہیں، آپ بھی مریں گے، مر سکتے ہیں، آج ہی مر سکتے ہیں. آپ تو اپنی ایجوکیشن کو پورا کیجیے اور گھر آپ جائیے نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نہ کر کے بہت کچھ کر ڈالتے ہیں. میں وہاں گیا مانچسٹر میں ایک عرب لڑکا، ایک عرب نوجوان تھے. تو 2 بار گیا ہوں میں. پہلی بار جب گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ڈاکٹریٹ کے لیے انہوں نے اپنا رجسٹریشن کروایا ہے، ریسرچ کر رہے ہیں. تو بہت خوشی ہوئی مجھے کیونکہ میں ایجوکیشن کا بہت ہی زیادہ یعنی دلدادہ ہوں. ایجوکیشن کو میں سب سے زیادہ امپورٹنس دیتا ہوں، حتیٰ کہ فریڈم سے زیادہ بڑی چیز میرے لیے ایجوکیشن ہے. تو بہت خوشی ہوئی مجھے. دوسری بار گیا تو انہوں نے بتایا کہ میری تو ایجوکیشن چھوٹ گئی ہے، اب گھر ہی پر رہتے تھے وہ. میں نے کہا وہ کیسے، کیوں؟ تو بتایا کہ میری بیوی جو ہے، جو تب شادی نہیں ہوئی تھی پہلی بار جب میں گیا تھا، شادی ہو گئی. وہ بیوی جو ہے ایک عرب لڑکی ہے، وہ انگلش ایک ورڈ نہیں جانتی، وہ صرف عربک لینگویج جانتی ہے. تو کوئی کام نہیں، اب مارکیٹ سے کچھ لانا ہے تو وہ نہیں لا سکتی، کہیں جانا تو نہیں جا سکتی، کیونکہ مانچسٹر میں لوگ انگلش بولتے ہیں، وہ عربک لینگویج چلتی نہیں وہاں پر. تو میں نے ان کو بہت ہیمرنگ کی ان کی، اور ایک فارمولہ دیا ان کو کہ ناٹ ٹو سالو دا پرابلم از آلسو اے وے ٹو سالو دا پرابلم. پرابلم کو سالو نہ کرنا بھی
پرابلم کو سالو کرنے کا ایک طریقہ ہے. Not to solve the problem is also a way to solve the problem. تو میں نے کہا کچھ نہیں, آپ کو بالکل پڑھائی اپنی شروع کر دیے, پھر بیوی کو انگریزی آتی ہے نہیں آتی تو چھوڑ دیجیے. تو ایسے ہی کیا انہوں نے. اب اس کے بعد کیا ہوا, وہ جو بیوی تھی ان کی مجبور ہو کر نکلی. اب اس کو سبزی لینا ہے تو پہلے اس نے اشارے سے لیا, پھر دھیرے دھیرے انگلش ورڈ سیکھنے لگی. ہوتے ہوتے وہی عورت اب وہاں سارا کام انگلش میں کرتی ہے. تو نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن. آپ آدمی کو ڈالیے کمپلشن میں تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وہی آدمی اب ان کی بیوی انگریزی بولتی ہے اور یہ اپنا ایجوکیشن لے رہے ہیں. ایسے ہی میں احمد آباد گیا تو وہاں پر میں ایک ہوٹل میں ٹھہرا تھا. تو وہاں پر ایک صاحب مجھ سے ملنے کے لیے آئے. وہ گود میں اپنا بچہ لیے ہوئے تھے. جب بیٹھے تب بھی گود میں بٹھا لے کے بیٹھے. میں نے کہا یہ کیا؟ یعنی اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ وہ بالکل چھوٹا 2 مہینے کا کہ گود میں لینا پڑے اس کو. تو میں نے کہا آپ اس کے کون ہیں؟ ان کا کہ میں اس کا باپ ہوں. میں نے کہا نہیں, آپ اس کے اینیمی ہیں. اب وہ گھبرا گئے. وہ تو کہتے ہیں کہ میں اس کا باپ ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے اینیمی ہیں. میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ اس کو دوڑنے بھاگنے سے روکے ہوئے گود میں لیے بیٹھے؟ خدا نے اس کے ہاتھ پاؤں میں جان دی ہے, آپ اس کو اتاری. تو زبردستی میں نے اس گود سے اتروا دیا. اس بعد کیا ہوا, وہ بچہ وہی دوڑنے لگا. خوب ادھر ادھر دوڑ رہا, ادھر دوڑ رہا ہے, جیسے پنجرے سے کسی چڑیا کو بند کر رکھا ہے آپ نے, اور اس کا آپ کھول دیں کا ڈور تو اڑنے لگے گا. وہ بچہ دوڑنے لگا. تو خیر میں وہ کہہ رہا تھا کہ اقبال صاحب جو لکھنؤ میں میرے پاس آئے کہ میرا باپ مر گیا ہے, میں گھر جا رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ بھی مر جائیں. تو اس کے بعد میں نے ان کو سمجھایا, اپنی ایجوکیشن پوری کی. ایجوکیشن پوری کر کے پھر باہر گئے فردر ایجوکیشن کے لیے. اس وقت وہ افریقہ میں رہتے ہیں. یہاں آئے تھے دلی میں میرے پاس. انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ایک سینٹینس بولے تھے آپ کہ آپ بھی مر جائیں, تو اس نے میری زندگی میں ایک ریولیوشن پیدا کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں چلا جاتا گھر, تو تھوڑا سا ہمارے پاس کھیت تھا, ایگریکلچرل لینڈ تھوڑی سی, تو اسی میں کرتے رہتے ہیں کچھ, اس سے کیا بنتا؟ کچھ نہ بنتا. باہر گئے, اپنی پڑھائی پوری کی, پھر باہر گئے. اب میں نے وہاں اتنا میرا اچھا کام ہے کہ میں اپنا باپ کا گھر پھر سے بنوایا ہے, بھائی اور بہن کی شادی کی ہے, رشتہ داروں کو برابر میں پیسہ دیتا ہوں. اتنا سب کر رہا ہوں میں. تو یہ ہے آرٹ آف تھنکنگ. میں سمجھتا ہوں کہ آرٹ آف تھنکنگ میں آج کل میں ریڈیو سنتا ہوں, اور یہ ٹی وی وغیرہ نہیں دیکھتا ہوں میں, تو اکثر اس پر کاؤنسلنگ کے پروگرام بھی ہوتے ہیں. سب بالکل ایبسرڈ معلوم ہوتے ہیں, سب بالکل ایبسرڈ. کوئی کسی کے پاس کوئی اچھی ایڈوائس نہیں ہوتی. لوگ بیچارے کہاں کہاں سے ٹیلی فون کرتے ہیں, اور جو وہاں کاؤنسلر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بالکل ایک سمپل سی ایک بات کہہ دیں گے, جہاں کوئی جس کا ارتھ نہیں. کیوں؟ یہ سارے لوگ جانتے ہی نہیں کہ فارمولا کیا ہے کاؤنسلنگ کا. وہ فارمولا ہے کہ آپ کریشن پلان کو جانیں. جب تک آپ کریشن پلان کو نہ جانیں تب تک آپ صحیح کاؤنسلنگ نہیں کر سکتے. تو میں ایک قصہ سناؤں گا آپ کو, بہت ہی السٹریٹو ہے قصہ وہ.
دیکھیے زندگی میں ایک قصہ کا تعلق یہ ہے کہ زندگی میں آپ کو پرائرٹی کو جاننا پڑتا ہے. پرائرٹی اگر آپ پرائرٹی کو نہ جانیں تو آپ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے, کبھی نہیں. چھوٹے موٹے کام تو کر سکتے ہیں آپ, لیکن بڑا کام جب تک پرائرٹی آپ نہ جانیں آپ نہیں کر سکتے. تو اس سے پہلے میں اولڈ دہلی میں تھا, 83 سے میں یہاں آیا ہوں. تو وہاں پر ایک صاحب, ایک نوجوان کو بامبے سے انٹرویو کے لیے بلایا گیا. وہاں پر عرب کی ایک پارٹی آئی تھی جو لوگوں کو انٹرویو کر رہی تھی وہاں لے جانے کے لیے. ان کے پاس کارڈ آیا. وہاں پر رکشے پر بیٹھ کر وہ چلے ریلوے اسٹیشن جانے کے لیے. ان کا ٹکٹ تھا یعنی دہلی سے بامبے کا. تو پرانی دلی میں اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو لڑکے رکشے کے پیچھے لٹک جاتے ہیں, عجیب یعنی شرارتیں کرتے ہیں. تو جب یہ رکشے میں بیٹھے, ان کا ایک دوست بھی ساتھ تھا, ان کو سیاف کرنے کے لیے جا رہا تھا. تو ایک لڑکا پیچھے لٹک گیا رکشے کے پیچھے. ان کو غصہ آیا ان کے دوست کو, اور رکشے والے سے کہا کہ روکو, ان کو پکڑنا ہے, اس کو مارنا ہے. لٹک رہا ہے پیچھے. تو جو دوست تھا ان کا, اور رکشہ رکا اور یہ اترنے لگے, تو ان کا جو دوست تھا اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا کہ بیٹھو, ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے, ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے. ایک سمپل سا سینٹینس ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سارے انسانوں کے لیے اس میں لیسن ہے. ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے. کیوں؟ ہمارے پاس انٹرویو کارڈ آیا ہے, ہم کو پرسکرائب ڈیٹ پر بامبے پہنچنا ہے, وہاں ہمیں انٹرویو دے کر کے عرب جانا ہے. تو ٹائم پر اگر ہم نہ پہنچے ریلوے اسٹیشن اور گاڑی چھوٹ جائے ہماری, تو ہم بامبے نہیں پہنچیں گے. بامبے نہیں پہنچیں گے تو انٹرویو نہیں ہوگا, انٹرویو نہیں ہوگا تو ہم کو جاب بھی نہیں ملے گا. تو اس نے کہا ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے. تو یقین کیجیے کہ ہر آدمی کا یہ کیس ہے. ہر آدمی اپنے ٹائم کو کہیں ادھر لگائے کہیں ادھر لگائے. اسی لیے لوگ بڑی کامیابی نہیں حاصل کر پاتے, کیونکہ وہ ٹائم مینجمنٹ, آرٹ آف ٹائم مینجمنٹ نہیں جانتے. مسلمانوں کو دیکھیے, روزانہ 5 وقت کی ٹائم کی نماز ہے. قرآن میں ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, یعنی 5 ٹائم کی نماز ٹائم پر فرض کی گئی ہے. ایسا نہیں کہ جب چاہے پڑھ لو, ٹائم پر. تو نماز جو ہے آپ کو ٹائم مینجمنٹ سکھاتی ہے. نماز ایک اعتبار سے عبادت ہے, دوسرے اعتبار سے وہ آرٹ آف ٹائم مینجمنٹ سکھاتی ہے. لیکن مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلمان شاید ہی ٹائم کانشیس ہو. ٹائم سے کوئی مطلب ہی نہیں ان کو. یہ میں نظام الدین میں رہتا ہوں, لڑکے ایسا شور کرتے ہیں دن بھر, رات کو 1 بجے تک شور ہوتا رہتا ہے پارک میں. ان کو پتہ نہیں کہ یہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, وہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں وہ. تو ظاہر ہے کہ ماں باپ ان کو الاؤ کرتے ہوں گے تب تو ایسا ہوتا ہے. بھیڑ لڑکوں کے یہاں رہتی ہے اور صرف شور کرتی ہے. انہیں پتہ نہیں کہ اس ٹائم کا زیادہ اچھا استعمال کیا ہے. تو ٹائم مینجمنٹ جس کا سبق دیا جاتا ہے روزانہ 5 وقت کی نماز کی شکل میں, تو صرف جا کر سمجھتے ہیں کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھ لو, اس کے بعد اس میں جو سبق ہے, جو لیسن ہے, وہ نہیں لیتے. اس نے جب یہ کہا کہ ٹائم کہاں, ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے سبھی کے لیے بہت بڑا سبق دیا.
اب میں آپ کو پرافٹ آف اسلام کی زندگی سے کچھ باتیں بتانا چاہوں گا اس سبجیکٹ پر. ایک چیز ہے جو کہتے ہیں ڈائکاٹمس تھنکنگ. یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ بیشتر لوگ ڈائکاٹمس ہوتے ہیں، ان دو میں سوچنا، بلیک اینڈ وائٹ میں سوچنا. ڈائکاٹمس تھنکنگ جن لوگوں کے اندر ہوتی ہے وہ کبھی بھی رائٹ ڈیسیژن نہیں لے پاتے. تو اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو. پرافٹ جو تھے، آپ جانتے ہیں کہ پرافٹ آف اسلام واز بورن ان مکہ in 570 AD. He was appointed a prophet in 610. تو مکہ میں انہوں نے اپنا مشن شروع کیا. He started the mission in مکہ. 13 سال تک مکہ میں وہ مشن چلایا انہوں نے. تو وہاں کے لوگ جو تھے آپ کے ہاسٹائل ہو گئے اور بہت زیادہ آپ کو، یہاں تک کہ آخر میں انہوں نے طے کر لیا کہ ہمیں محمد کو قتل کر ڈالنا ہے، مار ڈالنا ہے ہم کو. کیونکہ اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ ریلیجس ٹالرنس نہیں تھی. سیون سینچری میں ریلیجس ٹالرنس دنیا میں کہیں تھی نہیں. آج جو ٹالرنس ہے، جو انڈیا میں مثال کے طور پر بہت زبردست ریلیجس ٹالرنس ہے. آپ کچھ بھی کہیے، آپ کو آزادی ہے. اگر آپ وائلنس نہ کریں تو آپ چاہے اسلام پر بولیے، ہندوازم پر بولیے، سکھزم پر بولیے، کرسچینٹی پر بولیے، کوئی آپ کا ہاتھ نہیں پکڑے گا. تو ریلیجس ٹالرنس یہاں پر پار ایکسلنس ہے. لیکن 7 سینچری AD میں ریلیجس ٹالرنس نہیں تھا. تو بہرحال وہ لوگ آپ کو ہاسٹائل ہو گئے اور بہت زیادہ آپ کو ستایا، یہاں تک کہ طے کر لیا کہ اب ان کو مار ڈالنا ہے. تو اس وقت آپ کے ساتھ 100 سے زیادہ لوگ ہو چکے تھے، شاید 200 آدمی تھے مکہ اور سبرب کو لے کر کے. تو اب 2 آپشن تھا آپ کے لیے. ایک یہ کہ کام چھوڑ دیں، اپنا جو مشن آپ چلا رہے تھے وہ چھوڑ دیں یا لڑیں. تو جنرلی آدمی سمجھتا ہے کہ میرے پاس 2 ہی آپشن ہیں، یا تو کام چھوڑ دوں یا لڑوں، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے. یہ ہے ڈائکاٹمس تھنکنگ. جنرلی لوگ اسی میں رہتے ہیں، ڈائکاٹمی میں رہتے ہیں. میں نے تو یہی پایا لوگوں کو کہ ڈائکاٹمی میں جیتے ہیں، یا تو کام چھوڑنا ہے نہیں تو لڑنا ہے. تو اب کہتے ہیں کام کیسے چھوڑیں؟ کام نہیں چھوڑ سکتے تو لڑو مرو. آج کل مسلمان یہی کر رہے ہیں. سارے مسلمان دنیا بھر کے ڈائکاٹمس تھنکر بنے ہوئے ہیں. میں نے تو کسی مسلمان کو نہیں پایا جو ڈائکاٹمس تھنکنگ سے باہر ہو. کہیں رکاوٹ پڑتی ہے تو اچھا ہم چھوڑیں کیسے؟ تو پھر لڑیں گے، لڑ کے مریں گے، چاہے کچھ بھی ہو. دیکھیے ڈائکاٹمس تھنکنگ جو ہے بہت ہی زیادہ اس میں تباہی ہے. تو پرافٹ کی زندگی ایک نمونہ بتاتی ہے ہم کو کہ مکہ میں اس وقت ایک تھا یہ کہ آپ اپنے کام کو چھوڑ دیں، ایک تھا یہ کہ لڑیں. آپ نے ایک تھرڈ آپشن نکالا. تھرڈ آپشن تھا مائگریشن، جس کو ہم ہجرت کہتے ہیں. مائگریشن ہوا تھرڈ آپشن. تو ایک آپشن تھا کہ مکہ ہی میں اپنے کام اپنے مشن چلاتے رہیں. دوسرا آپشن یہ تھا کہ اسے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. لیکن دونوں آپشن جو ہے بہت مشکل تھا وہاں. تو تھرڈ آپشن آپ نکالا کہ مکہ چھوڑ کر کے چلے جاؤ دوسرے ٹاؤن میں اور وہاں پر اپنا سینٹر بناؤ. تو آپ نے یہی کیا. اس کو عربک میں کہتے ہیں ہجرہ.
انگلش میں آپ کہیں گے مائیگریشن. تو آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے وہاں چلے گئے, اور وہاں پر جو تھا تھوڑا ڈفرینس تھا مکہ کی مینٹیلٹی میں اور مدینہ کی مینٹیلٹی میں. تو مدینہ میں لوگ بہت جلد آپ کے ساتھی بن گئے, تو وہاں پر ایک سٹی اسٹیٹ قائم ہو گئی. تو یہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آدمی کو ڈائیکاٹمس تھنکنگ میں نہیں جینا چاہیے, ہمیشہ اس کو تھرڈ آپشن تلاش کرنا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تو بزدلی ہے, یہ تو کاورڈس ہے, کیسے ہم چھوڑ کے چلے جائیں. لیکن یہ چھوڑنا نہیں ہے, یہ ہے اپنے فیلڈ کو بدلنا, میدان کار کو بدلنا. اب تک کام کر رہے تھے مکہ میں, اب کام کریں گے مدینہ میں. تو یہ ہے فیلڈ کو بدلنا, نہ کہ بزدلی, پیچھے ہٹنا, پیچھے بھاگنا نہیں ہے. ایسے ہی دیکھیے, ایک بات میں عرض کروں کہ لوگ چیزوں کو فیس ویلیو پہ لے لیتے ہیں, فیس ویلیو. ایک صاحب بامبے کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, وہ ہمارے میگزین کے ریڈر ہیں. ایک بار آئے وہ دلی, تو میں نے پوچھا کہ آپ کیوں پڑھتے ہیں ہمارا میگزین, اس میں کیا ملتا ہے آپ کو. تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے چیزوں کو فیس ویلیو پر نہیں لیتے, اس لیے مجھے پسند ہے آپ کا میگزین. تو میں آپ کو ایک مثال عرض کروں گا پرافٹ کی زندگی سے. آپ ایک بار جا رہے تھے مدینہ سے, نہیں, آپ جا رہے تھے ایک بار مکہ سے طائف, مکہ سے طائف. اس وقت آپ کے ساتھ 12,000 آدمی تھے, 12,000. یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ مکہ کے سارے لوگ آپ کے ساتھی بن چکے تھے, اور آپ کا مشن بہت آگے جا چکا تھا, تب کی بات ہے یہ. تو جب آپ راستے میں, آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہاڑ ہوتے ہیں, ایک جگہ آپ کو ایک پہنچے تو وہاں پر ایک, اگر آپ کبھی ایسے ایریا میں گئے ہو تو پہاڑوں میں راستے ہوتے ہیں جن کو گھاٹی کہتے ہیں, اور اس میں بہت ہی نیرو راستہ ہوتا ہے وہ, اور اس میں وہ بھی جھاڑیاں بھی ہوتی ہیں. تو آپ ایک جگہ پہنچے تو وہاں پر ایک راستہ تھا, یعنی نیرو. تو آپ نے پوچھا, وہاں پر عرب میں لوگ نام رکھا کرتے تھے, تو آپ نے پوچھا کہ اس راستے کا نام کیا ہے, یہ جو راستہ ہمارے سامنے ہے تنگ, اس کا نام کیا ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ اس کا نام ہے العسرہ, یعنی تنگ راستہ. اس کا نام ہے تنگ راستہ, یعنی جو فیس ویلیو پر لیتے ہوئے اس کو انہوں نے تنگ راستہ کا نام رکھ دیا تھا. ہم کہا نہیں, بل ہے الیسرا, یہ تو کشادہ راستہ ہے. یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. وہ راستہ دیکھنے میں تنگ ہی تھا, نیرو ہی تھا, وہ ایک نیرو لین تھی وہ. پھر آپ نے کیوں کہہ دیا کہ نہیں, یہ تو کشادہ ہے, یہ تو کھلا ہوا ہے. تو آپ نے کیا بتایا لوگوں کو, یہ بتایا کہ تم فیس ویلیو پر چونکہ لے رہے ہو اس لیے تم کو تنگ دکھائی دیتا ہے. تو صورت کیا تھی وہاں پر, لوگ 12,000 آدمی یعنی ہورائزنٹلی طریقے پر بکھرے ہوئے تھے, بکھر کے چل رہے تھے. تو جب آپ بکھرے ہوئے ہیں تو آپ کو تنگ ہی لگے گا وہ. تو آپ نے کہا کہ وہ لائن بنا لو. کیوں بنا لو, ایسے دائیں بائیں بکھرے ہوئے جو چل رہے تھے تو اب تک, تو
اب تم لین بنا لو، کیوں میں ہو جاؤ. تو انہوں نے ایسے ہی کیا اور نہایت آسانی سے وہ سارے لوگ اس نیرو راستے سے پار ہو گئے. تو یہ ہے کہ چیزوں کا فیس ویلیو پر نہ لینا. جب آپ چیزوں کا فیس ویلیو پر لیں تو آپ کی عقل کام نہیں کرتی وہاں، آپ کچھ سوچ نہیں پاتے. یہ بھی آرٹ آف تھنکنگ کا ایک وہ ہے، کیونکہ خدا نے دنیا میں دیکھیے، خدا نے دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ ریور ہی بنائی ہے اور پہاڑ ہی بنائے ہیں. خدا نے دنیا میں یعنی چوڑے چوڑے راستے بنائے ہیں اور تنگ راستے بنائے ہیں. خدا نے اپنے پلان کے مطابق، اپنا جو خدا کے کریشن پلان ہے اس کے مطابق دنیا میں چیزوں کو بنایا انہوں نے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جیسا آپ چاہیں ویسی دنیا ہو. آپ چاہیں کہ راستے سب چوڑے ہوں تو سارے راستے چوڑے ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ٹیگور نے ایک نظم لکھی ہے کہ میں ایک مرتبہ میری بوٹ ہگلی میں چل رہی تھی تو راستے میں ایک برج آیا، اور برج جو ہے وہ نیچا تھا، ہماری بوٹ اس میں سے نہیں جا سکتی تھی. تو ان کا کہ میں نے سوچا کہ اگر ایسا ہوتا کہ یہ برج اوپر اٹھ جاتا اور ہماری بوٹ چلی جاتی ادھر تو کتنا اچھا تھا. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ یہ خدا کا یہ پلان نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہو تو لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو جائے نیچر پر، کہ نیچر میں اگر اس طرح ہوا کرے کہ کبھی برج اوپر اٹھ گیا کبھی نیچے آ گیا تو ٹرسٹ ختم ہو جائے گا آپ کا. اب کیسے بھروسہ کریں گے آپ؟ جیسے کہ آپ اور نکالتے ہیں اسٹیل بنانے کے لیے، آپ نے اسٹیل بنائی، اس کے بعد آپ اس کو برج بناتے ہیں. اگر آپ کو یہ شک ہو کیا معلوم یہ کسی وقت یہ اسٹیل جو ہے وہ روئی کی طرح ہو جائے، کیا معلوم یہ اسٹیل کبھی پانی کی طرح بہنے لگے، تو آپ کیسے برج بنائیں گے؟ تو آپ کو بھروسہ چاہیے، آپ کو ٹرسٹ چاہیے. تو خدا اگر اس طرح بدل دیا کرے تو ٹرسٹ اٹھ جائے گا، دنیا کام کیسے چلے گا؟ تو خدا نے جو دنیا بنائی ہے اسی کے ساتھ ہمیں اپنے کو ایڈجسٹ کرنا ہے، تب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. ایسے ہی میں ایک واقعہ پرافٹ کی زندگی سے جیسا کہ میں نے کہا پرافٹ جس زمانے میں آئے تو وہ ریلیجس انٹالرنس کا زمانہ تھا. آج جو ٹالرنس آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، انٹالرنس. تو لوگوں نے آپ کو بہت زیادہ آپ کو ستایا، آپ نے مکہ چھوڑ کر اپنا وطن چھوڑ کر باہر چلے گئے تو پھر کیا کیا؟ لڑائی چھیڑ دی، باقاعدہ فائٹنگ. تو ایک دو لڑائی ہوئی، بدر کی لڑائی ہوئی، احد کی لڑائی ہوئی، ایسی کچھ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئیں. تو آپ نے یہ سوچا کہ ہمیں کسی بھی طریقے پر پیس ایگریمنٹ کرنا چاہیے، ایگریمنٹ. تو آپ نے یہ کیا کہ مدینہ سے نکل کر کے ایک مقام جو مکے کے راستے میں تھا وہاں حدیبیہ، تو یہ گیا شو کیا کہ میں مدینہ سے آ کے مکہ آ رہا ہوں. تو وہ لوگ جو تھے ان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ آپ دوبارہ مکہ آئیں. تو جب آپ حدیبیہ پہنچے تو آ کر انہوں نے روکا آپ کو، ہم نہیں جانے دیں گے. تو وہاں آپ نے نیگوشیشن شروع کیا، نیگوسیشن، بات چیت. یہ نیگوسیشن 2 ہفتے تک چلتی رہی. نیگوسیشن کس بات کی تھی؟ پیس کی. یعنی ایگریمنٹ کر لو ہم سے کہ نہ تم ہمیں
اٹیک کرو ہمارے اوپر، نہ ہم تمہارے اوپر اٹیک کریں. یہ نو وار پیکٹ. لیکن ہوا کیا، انہوں نے کہا کہ ہم راضی ہیں آپ سے نو وار پیکٹ کرنے پر، لیکن شرط یہ ہے، کنڈیشن اس کی یہ ہے کہ ہم جو کنڈیشن کہیں گے اسی کو ماننا پڑے گا آپ کو. یونیلیٹرل کنڈیشن پر آپ کو ماننا پڑے گا. تو آپ راضی ہو گئے اس پر کہ چلو بھائی نو وار پیکٹ تو ہو جائے، چاہے کنڈیشن تمہاری ہو. اب یہاں تک انہوں نے اس میں کیا کہ جب وہ لکھا جا رہا تھا ایگریمنٹ، تو اس میں آپ نے لکھوایا کہ محمد الرسول اللہ، یعنی دو فریق تھے، دو پارٹیاں تھیں. ایک پارٹی قریش کی تھی، ایک پارٹی محمد الرسول اللہ کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے رسول اللہ نہیں مانتے، اب صرف محمد بن عبداللہ لکھیے، محمد الرسول اللہ مت لکھیے. اب آج کل کے مسلمان جو ہے اگر ایسا ہو تو میں بتاؤں کہ سب لڑ پڑ کے کٹ جائیں گے. اب کیسے مٹائیں اس کو؟ آپ نے رسول اللہ کا ورڈ جو لکھا جا چکا تھا ایگریمنٹ پر، پیپر پر، اس کو اپنے ہاتھ سے مٹا دیا. بلکہ آتا ہے روایتوں میں کہ حضرت علی لکھ رہے تھے، آپ نے کہا کہ مٹاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں مٹاؤں گا. وہ مٹانے پر راضی نہیں ہوئے، تو آپ نے خود اپنے ہاتھ سے مٹایا اور وہاں پہ لکھوایا محمد بن عبداللہ. اب ذرا غور کیجئے کہ آپ کی جو اصل جو حیثیت تھی وہ یہ تو تھی کہ آپ رسول اللہ تھے، آپ پرافٹ تھے، اسی کو مٹا دیا پیپر پر. کیسی عجیب بات ہے. ایسے جیسے کہ منموہن سنگھ جائیں کہیں، ایک وہاں ایگریمنٹ لکھا جا رہا ہو تو منموہن سنگھ پرائم منسٹر لکھا گیا ہو اس پر پیپر پر، وہ کہیں کہ صاحب اس کو مٹاؤ، پرائم منسٹر کے لفظ مٹاؤ، تب ہوگا ایگریمنٹ، نہیں تو نہیں کریں گے ہم. اب بتائیے کتنی سیریس بات ہے، کتنی سیریس بات ہے. تو جتنے بھی کمپین آپ کے تھے کوئی بھی تیار نہیں تھا کہ اس کو پیپر سے مٹایا جائے. رسول اللہ سمجھتے کہ پیپر سے مٹایا تو ہمارا سارا مشن ہی ختم، جب ہم رسول اللہ نہیں تو مشن ہی ختم. تو آپ نے پیپر پر مٹا دیا، یہاں تک کہ ایگریمنٹ ہوا. تو اس کو کہتے ہیں حدیبیہ ایگریمنٹ. حدیبیہ ایگریمنٹ بیسیکلی 10 سال کا نو وار پیکٹ تھا، 10 سال کا نو وار پیکٹ. اب اس میں کیا چیز تھی؟ یہ تھا جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ جو مائگریشن ہوا تھا وہ تھا پلیس کو بدلنا. یہاں پر کیا تھا؟ عمل کے میدان کو بدلنا. نہیں، یعنی ابھی تک جو جو چل رہا تھا وہ تھا لڑائی کے میدان میں، یعنی اس میں بیٹل گراؤنڈ میں. رسول اللہ کا قریش سے مقابلہ جو چل رہا تھا وہ بیٹل گراؤنڈ میں چل رہا تھا. آپ نے وہاں سے ہٹا کر کے یعنی پیسفل ڈائلاگ میں کر دیا. یہ جو 10 سال کا نو وار پیکٹ تھا یہ دراصل یہی تھا، یعنی اس میں لکھا نہیں ہوا تھا لیکن اس کا مطلب یہی تھا کہ میرا آپ کا مقابلہ جو ہے، جو اب تک ہو رہا ہے بیٹل گراؤنڈ میں، اس کے بجائے وہ ہوگا ڈائلاگ میں. چنانچہ ڈائلاگ کا پروسیس شروع ہو گیا اور 2 سال کے اندر اندر ایسا ہوا کہ سارے لوگ جو ہے آپ کے اس پر آ گئے. اس وقت آپ کے ساتھ جب یہ رسول اللہ مٹانے والا جو واقعہ جو ہوا تھا، اس وقت آپ کے ساتھ کل 1400 آدمی تھے، 1400. اور 2 سال کے اندر اندر آپ کے ساتھ 10,000 آدمی ہو گئے. 10,000 اتنا آپ کا بڑھ گیا آپ کا